بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عالمی بینک نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ملک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کی بھرپور مدد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ 36 سیٹلائٹ ایک ساتھ لے کر ہندوستان کا ایک راکٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ ہو گیا۔ غرب اردن میں ایک فلسطینی کمانڈر کی شہادت کے بعد پورے مقبوضہ علاقے میں اسرائیل کی طرف سے الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی بینک نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ملک قرار دے دیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور میں عالمی بینک کے نائب صدر نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو دیکھتے ہوئے دنیا سے پاکستان کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن ریزر کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ اس وقت پاکستان کی بھرپور مدد کرے۔ عالمی بینک کے سینئر عہدیدار نے پاکستان پر بھی مالیاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزیر خزانہ نے اصلاحات کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں بھی اصلاحات کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایشیائی بینک نے پاکستان کے لیے $1.5 ارب مالی معاونت کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو ملک کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے اپوزیشن لیڈر کی نشست کافی عرصے سے خالی تھی۔ حمزہ شہباز اگرچہ اس سے قبل بھی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، تاہم حکمران اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جاری سیاسی اور قانونی رسہ کشی کے تناظر میں ان کی تقرری کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے 36 سیٹلائٹ کے ساتھ ایک راکٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات S-200 بوسٹر نام کا یہ راکٹ 36 راکٹ لے کر خلا میں روانہ ہوا۔ راکٹ کے خلا میں روانہ ہوتے ہی فضا میں روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی اور سائنسدانوں نے اپنی کامیابی پر خوشیاں منائیں۔ ہندوستان کے جنوبی علاقے سے ون ویب کمپنی کے ذریعے پہلی بار اس طرح کا کوئی راکٹ خلا میں روانہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی خلائی ایجنسی کے سربراہ ایس سومناتھ نے کہا کہ تقریباً سبھی سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ راکٹ ون ویب کمپنی کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور راکٹ کے خلا میں بھیجے جانے سے انٹرنیٹ کی سہولتیں اور زیادہ فراہم ہوں گی۔ ون ویب نے اپنا پہلا راکٹ 2019 میں بھیجا تھا۔ ایران اور شام کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ موضوعات اور علاقائی و عالمی سطح پر دونوں ملکوں کے دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں عالم اسلام اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ایران کے اصولی و منطقی موقف اور تحریک مزاحمت نیز شام کی حکومت اور عوام کے لیے تہران کی جاری حمایت پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے سیاسی و تشہیراتی نیز اقتصادی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود سرزمین ایران کی عزت و آزادی اور ترقی و پیش رفت، علاقے کے ملکوں میں امن و استحکام کی حمایت اور اغیار کی مداخلت نیز غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مخالفت سے متعلق ایرانی حکومت اور قوم کے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ایرانی قوم اپنی ہوشیاری سے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتی رہیں گی۔ اس گفتگو میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بھی انسانی حقوق کی حمایت کے بہانے
شام میں اغیار کی مداخلت کے تلخ ترین نتائج اور شام کی حکومت اور عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی سازشوں اور ان سازشوں میں ان کی شکست کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سازش پسند غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی ممالک دنیا کے آزاد ملکوں میں جملہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بحران پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ اور امریکہ سے آزاد اسلامی اور ترقی یافتہ ممالک ہرگز برداشت نہیں ہوں گے اور سب نے دیکھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے شام، عراق اور افغانستان کے ساتھ کیا کیا۔ ایران و شام کے وزراء خارجہ نے اسی طرح مختلف شعبوں میں جملہ اقتصادی تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایران کو امریکہ کا پیغام ملا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے کے حصول کی بہت جلدی ہے، مگر اسے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایران امریکہ کو کوئی مراحت نہیں دے گا اور صرف منطق کی بنیاد پر سمجھوتے کے حصول کے لیے قدم آگے بڑھایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 3 روز قبل امریکہ سے پیغام موصول ہوا، جس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ سب سے پہلے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف IAEA کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امریکی حکام کے بیانات اور رویے میں تضاد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک جانب امریکہ کے حکام نے اپنے پیغامات میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول میں بہت جلدی ہے، جبکہ ایسی حالت میں کہ امریکی حکام پیغام کا تبادلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکہ مسلسل ایران پر سیاسی و نفسیاتی دباؤ ڈال کر ایران سے مراد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت جاپان نے افغانستان میں محدود پیمانے پر سفارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ یوشی ماسا ہیاشی نے ٹوکیو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضروری امور کی انجام دہی کی غرض سے کابل میں جاپانی سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ یوشی ماسا ہیاشی نے واضح کیا کہ کابل میں جاپانی سفارت خانہ صرف ضروری امور انجام دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے کابل میں جاپانی سفارت خانے کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ واضح رہے کہ جاپان نے افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ افغان شخصیات کے ساتھ طالبان کے رابطہ کمیشن کے ترجمان نے اعلان کیا کہ اشرف غنی کے علاوہ تمام افغان شخصیات افغانستان واپس آ سکتی ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان شخصیات کے ساتھ طالبان کے رابطہ کمیشن کے ترجمان احمد اللہ وسیق نے کہا ہے کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کو چھوڑ کر تمام افغان شخصیات کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے انہیں وطن واپس لوٹ آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ یہ رابطہ طالبان رہنما کی ہدایت پر برقرار کیا گیا ہے اور جب تک بیرونی ملک افغان شخصیات موجود ہیں انہیں وطن واپس لانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اس ترجمان کے مطابق رابطہ کمیشن تشکیل دیے جانے کے بعد سے اب تک 370 افغان شخصیات ملک واپس آ چکی ہیں، جن میں وزراء، پارلیمانی اراکین اور دیگر نمایاں سیاسی شخصیات شامل ہیں۔ اس سے قبل اس کمیشن کے سربراہ شہاب الدین دلاور نے ایک نشست میں تاکید کی تھی کہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ اپنے ملک کے سابق حکام کو سیکیورٹی کی ضمانت دیتی ہے، جبکہ ان شخصیات کے جائز مطالبات بھی پورے کیے جائیں گے۔ طالبان نے اسی طرح ان شخصیات کے تجربات اور صلاحیتوں سے استفادہ کیے جانے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے نوتاسیس فلسطینی استقامتی گروپ ارین الاسود کے ایک کمانڈر کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت نے اس واقعے کے بعد مقبوضہ علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ نوتاسیس استقامتی گروپ ارین الاسود کے ایک کمانڈر تامر الکیلانی کو ایک بم کے ذریعے انجام پانے والے ایک دہشت گردانہ کارروائی کے ذریعے شہید کیا گیا۔ یہ میگنیٹک بم شہید کمانڈر ناصر الکیلانی کی موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ ارین الاسود کی کامیاب استقامتی کارروائیوں نے صہیونی حکام کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور اسرائیلی ذرائع
فلسطینی نوجوانوں کے اس نو تاسیس گروپ کو صہیونی ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے دوران ارین الاسود نامی یوتھ گروپ کا نام دیگر تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ سنائی دے رہا ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں میں نوجوان فلسطینی کمانڈر کی شہادت کے بعد پورے مغربی کنارے میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور صہیونی فوجیوں کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 14 کے مطابق تعمیر کیلانی کی شہادت پر فلسطینیوں کے ممکنہ رد عمل کے پیش نظر غرب اردن میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس سمیت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے کم سے کم 11 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غرب اردن میں صہیونی حکومت کی سلامتی کے ایک ذریعے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک سیکورٹی تنظیم میں تبدیل ہو گئی ہے جو اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور اسے اس کی کم اجرت بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت غرب اردن کے عوام سے مزدوروں کی مانند رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور جب فلسطینی احتجاج کرتے ہیں تو اس علاقے میں فوج بھیج کر فلسطینیوں کی سرکوبی، ان کا قتل اور ان کی زمین جائیداد قبضانے اور ان کی مکانات مسمار کیے جانے جیسے اقدامات عمل میں لاتی ہے۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت نے خبردار کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج یمنی تیل کی لوٹ مار روکنے کی غرض سے یمن کے سواحل کی طرف بڑھنے والے تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گی۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے ایک رکن محمد البخیتی نے اتوار کے روز یمنی فوج کی جوابی ڈرون کارروائی کی بعض ملکوں کی جانب سے کی جانے والی مذمت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تیل سے متعلق الزبا بندرگاہ پر حالیہ ڈرون کارروائی اس تیل بردار بحری جہاز کو خبردار کرنا تھا جو یمن کا تیل لوٹنے کے مشن پر تھا اور اس ڈرون کارروائی میں بندرگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔